السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خصفہ 7 ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصفہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بتاریخ 30 سپٹمبر بروز ہفتے کو بعد نماز عشاء الحاج سید جہانگیر قادری صاحب کے آستانے واقع قادری باغ عنبر پیٹ میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر 25واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار و پر نور محفل سجائی گئی۔ اس موقع پر عنبر پیٹ قادری باغ اور آس پاس کے کئی سارے عاشقان رسول نے جھوم جھوم کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہ پروگرام جو کہ بفیض روحانی حضرت سراج الطریقہ علامہ مولانا الحاج سید شاہ جاوید محی الدین قادری صاحب خلیفہ حضرت جلالت العلم رحمۃ اللہ علیہ اور زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد حسینی قادری و چشتی صاحب کامل جامع نظامیہ کی زیر نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ اس روحانی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر حضرت علامہ مولانا سید کلیم اللہ حسینی بندہ نوازی صاحب عرف کاشف پاشا صاحب تشریف فرماتے۔ اس کے علاوہ شہزادے سراج الطریقہ حضرت مولانا حافظ و قاری سید شاہ مصطفیٰ حسینی قادری و چشتی صاحب عالم جامع نظامیہ، خلیفہ حضور سراج الطریقہ حضرت مولانا شاہ محمد ظہیر الدین قادری و چشتی صاحب کامل جامع نظامیہ، خطیب مسجد قباء شاہین نگر اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور سراج الطریقہ حضرت مولانا سید شاہ امتیاز احمد قادری و چشتی صاحب اور دیگر نے بہترین خطاب کیا۔ اس موقع پر شہزادے حضور سراج الطریقہ حافظ و قاری سید شاہ علی حسینی قادری و چشتی صاحب کی بہترین قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری سید شاہ علی حسینی قادری صاحب، شہزادہ سراج الطریقہ جناب اور سید حافظ ایاز قادری صاحب نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے اس محفل کو کامیاب بنایا۔ تمام مہمان خصوصی اور تمام خطاب کرنے آنے والے مہمانوں کا والہانہ طریقے سے ذمہ داران نے شکریہ ادا کیا اور پھر تمام مہمانوں نے بھی تمام ذمہ داران کا بہترین طریقے سے گلپوشی کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی تہنیت پیش کی۔ تمام عاشقان رسول نے اس پروگرام کو بڑے ہی شاندار طریقے سے کامیاب بنایا اور عوام کی کثیر تعداد بھی یہاں پر موجود تھی۔ تمام ذمہ داران نے مہمانوں کا والہانہ طریقے سے استقبال اور شکریہ بھی ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر خصفہ 7 نیوز چینل کے ساتھ۔ عثمان بنام او درود محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ علماء کرام کے سن لی خطابات، میں بس ایک ہی عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اسی کے متعلق آیت بھی پڑھا، اسی کے متعلق شعر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد گر نبودے کس نبودے، اگر اللہ حضور کو نہ پیدا کرتا تو کسی شے کو ہی نہیں پیدا کرتا۔ کون بول رہا جی؟ گلی کا شاعر نہیں، گلی کا مقرر نہیں، وقت کا بادشاہ جس کے پاس دنیا کی بہت بڑی سلطنت، بہت زیادہ مال و زر، پیسہ روپیہ، حکومت رکھنے کے باوجود، سب کچھ رکھنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ حضور کو نہ پیدا فرماتا تو کائنات میں کسی کو نہیں پیدا فرماتا۔ محمد گر نبودے کس نبودے، نبودے ہر دو عالم را وجودے، ارے نہ تو اس عالم کو پیدا کرتا نہ اس عالم کو پیدا کرتا، عالم تو دور کی چیز ہے، اللہ ذرے کو بھی نہیں پیدا فرماتا تھا۔ نبودے ہر دو عالم را وجودے، بہر ساتھ بہر لہذا بہر دم۔ اب کیا کرنا جی؟ جب ایسے نبی کا تذکرہ ہوا، ایسے نبی کی خصلت، ایسے نبی کی فضیلت، عظمت، شان کا اقرار کر دیا تو اب کہا کہ بہر ساتھ بہر لہذا بہر دم، کہ اے عثمان ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ تیرے لیے ایک ہی کام کرنا لازم ہے کہ ہر آن اپنے محبوب
روح نبی پہ درود و سلام کو پڑھتا رہے. بہر ساز بہر لہجہ بہر دم باخوا اس ماں بنام و درود اپنے محبوب کے اوپر درود پڑھ, اس لیے کہ اللہ نے اس ذات مبارکہ کے خاطر ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ حضور کے خاطر بنائے. ابھی آپ سنیں مولانا سے اس کی تفصیل. آپ اور ہم آج جو دکھ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے چاند کو پیدا کیا, کیوں سورج کو پیدا کیا, کیوں زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ ان سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد واحد یہ تھا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کیا جائے, اپنی کبریائی کا اعلان کیا جائے, اپنے رب ہونے کا اعلان کیا جائے. مثال ہے حسن مجتبیٰ کی امامت پہ مثال ہے, شہید کربلا کی شہادت پہ مثال ہے, ابو حنیفہ کی وضاحت پہ مثال ہے, غوث اعظم کی ولایت پہ مثال ہے, غریب نواز کی حکومت پہ مثال ہے. اللہ بتا رہا ہے صرف میرا مصطفیٰ پہ مثال نہیں, جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے کائنات پہ اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں ہے. اس بے مثال ذات کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اس بے مثال ذات کا میلاد منانے کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. اور میلاد کا ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ میلاد کا ذکر صرف آج سے نہیں ہو رہا, میلاد کا ذکر کائنات کے بننے سے لے کر اب تک ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. کوئی کہے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرتے بیٹھے ہو, یہ کہاں سے تم نے شروع کیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے مصطفیٰ کا ذکر میلاد. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, ان تمام نے خبر دی ہے. ہم تو آ گئے ہیں لیکن آمنہ کا لال آنے والا ہے. ہم آ گئے ہیں مدینے کا تاجدار آنے والا ہے. ہم آئے ہیں تاکہ ان کے آنے کی خوشخبری سناتے رہے. ہم آئے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرتے رہے. انبیاء 1,24,000 مصطفیٰ کا ذکر میلاد کرتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں, آنے والے ہیں, آنے والے ہیں. اور جب آ گئے سنیوں نے کہا انبیاء کی سنت کو ہم زندہ کریں گے. انبیاء کہتے تھے وہ آنے والے ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں, آمنہ کے لال تشریف لے آئے ہیں, ہمارا مقدر سجا گئے ہیں, زمین کو روشن کر گئے ہیں. زمین ان کی ولادت کا انتظار اس دن سے کر رہی تھی جس دن اس کو پیدا کیا گیا تھا. آسمان ان کے زیبا کو دیکھنے اس دن سے طرف رہا تھا جس دن سے اسے بنایا گیا تھا. اور یہ ساری روشنی انہی کے دم ختم کا صدقہ ہے, انہی کی نالے پاک کا صدقہ اتارا ہے. یہ چاند کا چمکنا, یہ سورج کی روشنی, یہ آسمان کی بلندی, یہ زمین کا پھیلاؤ فقط آمنہ کے لال کی نالے پاک کی گرد و غبار کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا بنی بہت پہلے, لیکن سرکار تشریف بعد میں لائے. نبوت سب سے ہے وہ الگ عنوان ہے. انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و ان آدم لمجد من فی طینتہ. میں اس وقت کی اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ ابھی آدم کے جسم کی مٹی گوندی جا رہی تھی. نبوت کب سے ہے وہ بات اور الگ عنوان ہے. میں اس عنوان کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جس میں محفل ہو رہی ہو, ایک صدر محفل ہے, ایک نگران محفل ہے, ایک سرپرست محفل ہے, لیکن پورا کا پورا اندھیرا ہے, اندھیرا ہے. اچانک کوئی آدمی آیا, صدر محفل موجود ہے لیکن اس کو صدر محفل نظر نہیں آیا. کیوں؟ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا. اب یہ آیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر محفل نہیں تھا, وہ تھا پہلے سے, لیکن جب شمع روشن ہوئی تو پتا چلا کہ صدر محفل کہاں بیٹھا ہوا ہے, صدر محفل کہاں جلوگر ہے. اگرچہ کہ وہ پہلے سے موجود تھا, ہو کر بھی نظر نہیں آیا کیونکہ اندھیرا تھا. شمع روشن ہو گئی, صدر محفل نظر آ گیا. خواجہ میر خسرو فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکہ خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ مجمود
ये खुसरो फरमाते हैं खुदा तो पहले भी था अब भी है, लेकिन उसकी जात छुपी हुई थी। जब नामे मुस्तफा की शमा रोशन हो गई, खुदा ने अपनी खुदाई का जलवा दिखा दिया। काफिरों के कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा, अहले ईमान को गलबा अता फरमा, अहले ईमान को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह मसले के हक अहले सुन्नत व जमात की इशाअत व तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। इस मसले पर कायम रहते हुए अल्लाह हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, असहाबे किराम की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत इल्जाम की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो मौजूद है उन्हें सेहत की जिंदगी अता फरमा, हमें जो गुजर चुके उन्हें बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारे उस्ताद गिरामी शेख मुअज़्ज़म वालिद गिरामी हज़रत सिराज तरीक़ा सैयद शाह जावेद मुहियुद्दीन क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा, करवट करवट आपके लिए आला अलीयीन में मुकाम को बुलंद फरमाते रहे। असहाबे किराम का खुर्ब अता फरमा, अहले बैत इल्ज़ाम का खुर्ब अता फरमा, हुज़ूर के खुर्ब में अल्लाह आपको जगह अता फरमा। आपके फैज़ान को हम तमाम पे जारी व सारी फरमा। आपकी ज़बान मुबारक में जो असर था या अल्लाह उसके तवस्सुल से हमारी भी ज़बानों में असर अता फरमा। आपका जो इल्म था या अल्लाह वो फिरासत वाला इल्म उसका सदका हमें भी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जलसा मनाया गया है वो 25वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है। ये जलसे की ज़ेर निगरानी ज़ेर सदारत बफ़ैज़ रूहानी हुज़ूर सिराजुत तरीक़ा हादियुश शरिया बुलंद नसब आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह जावेद मुहियुद्दीन क़ादरी चिश्ती अलैहिर्रहमा की बफ़ैज़ रूहानी ये जलसा मनाया गया है। और हमारे बस्ती के बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी हसनी हुसैनी अलैहिर्रहमा की निगाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकारां जो है करा रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ़ इंतज़ाम करना है, जलसे को चलाना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से चल रहा है। और औलिया अल्लाह की निगाह करम से और बस्ती वालों के ताउन से ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त को दे रहे हैं। वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हर माह 3rd सैटरडे जो है वो आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ये जलसा चल रहा है हुज़ूर सिराजुत तरीक़ा की ज़ेर निगरानी में। अल्लाह का शुक्र है आज का जलसा कामयाब रहा। सरकार से दुआ है कि ये जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये जलसा देखने को हम कर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पे ये जलसा ने मेरे सरकार मेरे पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह करा रहे हैं। सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें ताल्लुक़ ये नहीं है। सुने, सिर्फ उन्होंने दिला रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। साल से मुसलसिल मनाया जा रहा है और नौजवान महिला की तरफ से ख़ासकर जहांगीर भाई की तरफ से जहांगीर भाई हर साल पाबंदी से जलसे को कामयाब बना रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब करेंगे। ये जलसा जो मनाया जा रहा है हर 25 साल से जलसा मनाया जा रहा है खादरी बाग में सैयद जहांगीर साहब के घर पे। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल ख़स्वा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।